لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت مستقل کی جا رہی ہے، ارشاد حضرت احدیت جل وعلا ہوتا ہے کہ اے صاحبان ایمان، تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے ہیں، یعنی واجب کر دیے گئے ہیں، اسی طریقے سے جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر واجب کیے گئے تھے۔ کیوں روزے واجب کیے گئے ہیں؟ روزوں کے وجوب کا سبب کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اور یہ بات پہلے بھی کہی گئی ہے کہ سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اسی تقوی کے اوپر ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ اسی مناسبت سے ہم نے جو شروع کیا ہے اس ماہ مبارک رمضان میں، مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کا وہ خطبہ جو امام نے جناب حمام کے فرمائش پر ارشاد فرمایا، جو خطبہ حمام بھی کہا جاتا ہے یا صفات متقین کے نام سے بھی نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ اب تک الحمدللہ متقیوں کی 6 صفتیں آپ کی خدمت میں بیان ہوئی۔ 7ویں صفت آج انشاءاللہ ہونا ہے۔ پوری جو امام نے ایکسٹمپور خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اس پورے خطبے میں تقریباً حضرت نے 110 صفتیں متقیوں کی بیان کی ہیں۔ لہٰذا یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر ہم ایک ایک کو روز لے کے چلیں گے تو مشکل ہے، اس لیے کہ اب شاید 8 مجلسیں اور بچی ہیں، تو دیکھتے ہیں اللہ کی کیا مرضی ہے۔ تو سوچتے یہ ہیں کہ ایک ساتھ 2 3 اگر لے کے چلیں تو زیادہ سے زیادہ ہو جائے تو بہتر ہے۔ آج دیکھتے ہیں اللہ کی کیا مرضی ہے۔ 7ویں صفت جو مولا کائنات سلام اللہ علیہ نے متقیوں کے سلسلے میں بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا الْأَجَلُ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفۃ عین شوقا الی الثواب وخوفا من العقاب۔ فرماتے ہیں کہ اگر ان کی اجل معین نہ ہوتی، یا اجل سے مراد موت ہے، ابھی اس کے اوپر گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں لولا الاجل الذی، اگر ان کی وہ اجل، وہ موت کا وقت معین نہ ہوتا کہ جو کتب اللہ علیہم، اللہ نے جو ان کے لیے لکھ رکھا ہے، لم تستقر ارواحہم فی اجسادہم، تو ان کی روحیں اگر ان کے بس میں ہوتا تو ان کی روحیں ان کے جسم میں نہ ٹھہرتی، شوقاً من الثواب و خوفاً من العقاب، ثواب کے شوق میں اور عذاب کے خوف میں نہ ٹھہرتی، طرفۃ عین، پلک جھپکنے کے برابر، یعنی ان کے بس میں اگر خود ہوتا تو یہ اپنی روح ان کی نکل جاتی جنت کے ثواب کے چکر میں اور عذاب کے چکر میں۔ اب آئیے یہاں جو ہے وہ ایک لفظ ہے جس کو ہم نے کہا کہ لولا الاجل الذی، موت مراد ہے، لیکن اجل کے ایکچول میں معنی کیا ہے، لغوی معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اجل کے جو ہے وہ معنی جو ہے وہ لغت میں مدت معین کے ہیں۔ اجل یعنی مدت معین، بولتے بھی ہیں نا اجل دین، قرض کا جو ہے وہ معین مدت یہ ہے۔ تو موت کو بھی اجل اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کا ایک ٹائم فکس ہے، ایک ٹائم معین ہے۔
اور جب وہ وقت معین پورا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بولا جاتا ہے قضاء اجل، یعنی وقت پورا ہو گیا۔ خوب، تو اب اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے جو ہے وہ، تو جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے اسی اجل کے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کا وقت پورا ہو جائے گا، یعنی موت کا وقت آ جائے گا، تو لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، تو اب ان کا جب اجل کا وقت پورا ہو جائے گا تو نہ ایک لمحہ، ساعت کا مطلب یہاں ایک لمحہ کہہ لیجئے، ایک گھڑی کہہ لیجئے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کی اجل کا وقت آ جائے گا، وقت معین مکمل ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا، تو لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، تو نہ ایک لمحہ آگے ہوگی نہ ایک لمحہ پیچھے ہوگی۔ تو اس آیہ کریمہ سے اگر ہم دیکھیں، سورہ مبارکہ نحل میں یہ آیت موجود ہے، بلکہ کئی سوروں میں ہے، سورہ مبارکہ نحل میں یہ مفہوم ہے، سورہ اعراف کی 34ویں آیت میں ہے، سورہ یونس کی بھی 34ویں آیت میں ہے، بس یہ کہ سورہ یونس میں جو ہے وہ فَإِذَا کی جگہ لا يستأخرون جو وارد ہوا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بات قرآن کے روح سے طے ہے کہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، جب ان کا وقت معین آ جائے گا تو نہ ایک لمحہ پیچھے ہوگے نہ ایک لمحہ آگے ہوگے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وقت موت کا آ جائے گا تو پھر اس میں آگے پیچھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کی آیت ہے سورہ مبارکہ نحل سے۔ تو جب یہ بات قرآن سے طے ہے کہ موت کا ایک وقت معین ہے، اور جب وہ وقت آ جائے گا تو نہ ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے جو ہے وہ نہ گھٹ سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے، اگر ہم اس کو مانتے ہیں تو ہمارے یہاں دعاؤں میں یہ ہے کہ صدقہ دو، موت زندگی میں اضافہ ہوگا، یا مثلا ہمارے یہاں جو ہے وہ ہے کہ صلہ رحم کرو، زندگی میں اضافہ ہوگا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو زندگی میں اضافہ ہوگا۔ تو ایک طرف ہمارے یہاں یہ ملتا ہے صدقہ دو عمر بڑھ جائے گی، خیرات کرو عمر بڑھ جائے گی، رشتہ داروں کا خیال کرو عمر بڑھ جائے گی، یہ دعا پڑھو عمر بڑھ جائے گی۔ اور ایک طرف قرآن یہ کہتا ہے کہ بھئیہ جب آ گئی موت تو نہ ایک سیکنڈ آگے ہوگی نہ ایک سیکنڈ پیچھے ہوگی۔ سوال اب یہاں یہ ہے کہ ان دونوں کو کیسے یکجا کیا جائے؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ وقت معین ہے، وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، پھر آپ کے ہاں یہ ہے، تو اس کے لیے جو ہمارے علماء نے جواب دیا ہے کہ یہ جو اجل ہے، یہ جس کو ہم موت کہتے ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اجل حتمی اور ایک ہے اجل غیر حتمی۔ اسے کئی نام ہیں، یا مثلا کہتے ہیں اجل محتوم اور ایک ہے اجل مشروط، یا جو ہے وہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ ایک جو ہے اجل غیر مطلق یا اجل مشروط۔ تو دو طرح کی جو ہے وہ موت ہوتی ہے، ایک اجل حتمی اور ایک اجل معجل یا اجل غیر حتمی یا اجل مشروط۔ یہ دو موت کا کیا مطلب ہوا؟ اس کی ہم آپ کو مثال دے دیں۔ مثال کے طور کے اوپر آپ نے کوئی گاڑی خریدی اور کمپنی نے آپ کو یہ کہہ کے دیا کہ یہ ہماری گاڑی جو ہے وہ 20 سال مثلا اس کی عمر ہے، لیکن اس 20 سال میں شرط کیا ہے کہ اس کی سروس صحیح سے ہونا چاہیے، راستہ صحیح ہونا چاہیے، ایکسیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر صحیح سے آپ نے استعمال کیا، وقت پر جو ہے وہ اس کی سروس ہوتی رہی، راستہ بھی بڑھیا رہا، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، تو یہ 20 سال چلے گی۔ اور جب 20 پورا ہو جائے گا تو کمپنی کا جو دیا ہوا ٹائم ہے وہ آپ کا پورا ہو گیا۔ لیکن اگر فرض کیجئے کہیں گڈھے میں گر جائے، کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو 5 سال میں بھی یہ گاڑی ختم ہو سکتی ہے۔ وہی حال ہے، اللہ نے یہ جو ہم کو حیات عطا فرمائی ہے، اس کو جو ہے وہ ایک معین مدت طے کر دی ہے۔ وہ کیا ہے معین مدت؟ مثلا فرض کیجئے وسیع حسن کو اللہ نے جو ہے پیدا کیا، اور ظاہر بات ہے کہ یہ ہمارا جسم جو ہے دنیاوی اعتبار سے ہے، اگر سارے شرائط پر آدمی اترتا رہا، وقت پر ڈاکٹر کے ہاں گیا، جو طریقہ بتایا گیا ہے اس پر عمل کیا، مثلا اس کی عمر 100 سال ہے، لیکن اب اگر جو ہے کسی نے مرڈر کر دیا، 50 سال میں بھی جا سکتا ہے، کہیں یہ ایکسیڈنٹ کر گئے 30 سال میں بھی جا سکتے ہیں، یا صحیح سے جو ہے وہ ان کو غذا وغیرہ نہیں ملی
تو یہ 20 سال میں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں جو ہے وہ اب ہمارے یہاں میں آپ کو خوب دعا کیجئے کہ اللہ توفیق دے سمجھا سکوں کہ زندگی کے دو طریقے ہیں، ایک اجل حتمی اور ایک اجل غیر حتمی۔ یہ جو کہتے ہیں کہ دعا پڑھو تو بڑھ جائے گا، صدقہ دو تو بڑھ جائے گی، یا رشتہ داروں کا خیال کرو تو بڑھ جائے گی، وہ اس اجل غیر حتمی کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم دعا کرو گے تو مثلا فلاں ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، اس سے تم بچ سکتے ہو، یا فلاں چیز ہے تم اس سے بچ سکتے ہو۔ تو اب اجل کی دو قسمیں ہوئیں، ایک ہے اجل مشروط، ایک اجل غیر مشروط، اجل حتمی، اجل غیر حتمی۔ اجل غیر حتمی کیا ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ ساری چیزوں کو صحیح طریقے سے عمل کرتا رہے تو مثلا اگر 60 سال اس کی عمر ہے تو وہ 60 سال تک چلے گا، لیکن اگر جو ہے وہ اس نے جو طبی قوانین ہیں اس کے مطابق عمل نہیں کیا، یا جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس وقت سے نہیں گیا، اگر یہ سب نہیں کرتا ہے تو ممکن ہے 10 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو جائے، ممکن ہے 20 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو جائے، ممکن ہے 50 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو جائے۔ لیکن جو وقت اللہ نے معین کیا ہے مثلا 50 سال کا، جب وہ وقت آ جائے گا تو اب نہ ڈاکٹر کوئی کام کر پائے گا، نہ جو ہے وہ دوا کوئی کام کر پائے گی۔ کہتے ہیں نا مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ تو یہ جو قرآن کہتا ہے کہ جب اجل آ جائے گی تو نہ 1 سیکنڈ آگے آئے گی نہ 1 سیکنڈ پیچھے ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ جب وہ حتمی وقت آ جائے گا پھر کوئی دعا اثر نہیں کرے گی۔ لیکن اس کے پہلے اللہ کے ہاں جو لکھا ہے وہ تو بالکل فائنل ہے، بالکل طے ہے۔ میں اب آپ کو جو ہے وہ 2 داستانیں اس طرح کی سناتا ہوں، ایک اجل حتمی اور ایک اجل غیر حتمی میں 2 داستانیں میں آپ کو سناتا ہوں کہ جو اللہ نے معین کر دیا ہے جب وہ وقت آ جائے گا تو اس میں پھر آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے درمیان بھی امکانات ہیں، وہ صدقے سے دور ہو سکتی ہے، وہ صلہ رحم سے دور ہو سکتی ہے۔ ایک لڑکا تھا، وہ حضرت داؤد کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اتفاق سے داؤد نبی خدا ہیں تو اتفاق سے ملک الموت داؤد کے یہاں آ گئے ملنے کے لیے۔ تو اب عام آدمی تو نہیں دیکھ رہا ہے نا ملک الموت کو، نبی خدا ہیں جناب داؤد دیکھ رہے ہیں۔ جناب داؤد نے دیکھا کہ ملک الموت اس لڑکے کو گھور گھور کر کے بار بار دیکھ رہے ہیں۔ جناب داؤد نے جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ پوچھا ملک الموت سے کیا بات ہے؟ کہا بھائی معاملہ یہ ہے کہ اس کی جو ہے وہ کل روح قبض ہونی ہے، اس لیے میں اس کو جو ہے وہ گھور گھور کے دیکھ رہا ہوں۔ اور ملک الموت چلے گئے۔ جناب داؤد کو اس کی جوانی پر ترس آیا کہ یہ بیچارہ ابھی نوجوان لڑکا ہے اور اس کو جو ہے وہ کل مر جانا ہے۔ تو جناب داؤد نے اس سے کہا کہ تم چلے جاؤ دور، اور اختیار میں تھا ان کے، انہوں نے اس کو ہندوستان بھیجوا دیا۔ اور یہاں جب ہندوستان آیا وہ دوسرے دن ملک الموت آئے اور اس کی روح انہوں نے قبض کر لی۔ پھر اس کے بعد جناب داؤد کے پاس پہنچے تو داؤد نے کہا بھی کیا ہوا؟ کہنے لگے میں کل گھور گھور کے اس کو یہی دیکھ رہا تھا کہ میرے یہاں جو ہے لکھا ہوا ہے کہ اس کی روح فلاں شہر میں ہندوستان کے فلاں جو ہے وہ جگہ کے اوپر اس کی روح قبض کرنی، اور میں اس کو گھور گھور کے یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ آدمی یہاں بیٹھا ہوا ہے آپ کے پاس، اور اتنا فاصلہ ہے جو ہے وہ ہندوستان کا، کیسے اس کو؟ تو اتفاق یہ ہے کہ آپ کو اس کے اوپر ترس آیا اور آپ نے اس کو خود ہی بھیج دیا ہندوستان، اور ہم نے وہاں جا کے تو جو جگہ لکھی ہوئی ہے، جو وقت لکھا ہوا ہے، جو اللہ کی طرف سے معین ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اگر وقت آ جائے گا۔ لیکن اسی بیچ کچھ حادثات بھی ممکن ہیں کہ آدمی کے ساتھ ایسے ہوں کہ اس کی روح نکل بھی سکتی، وہ مر بھی سکتا ہے، بچ بھی سکتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو ایک دوسری جو ہے وہ روایت انہی حضرت داؤد علیہ السلام کی نقل کرتا ہوں۔ وہ پہلا والا شاید سلیمان کا قصہ تھا، یہ اب دوسرا والا جناب داؤد علیہ السلام کا۔ ایک جو ہے وہ میاں بیوی تھے، زن و شوہر تھے، ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ وہ لوگ آئے جناب داؤد کے پاس، وہ پہلا والا سلیمان کا تھا، وہ مجھ سے مسنگ ہوئی، وہ آئے جناب داؤد کے پاس اور جناب داؤد سے کہنے لگے کہ یا نبی اللہ، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ پیغمبر ہیں، آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ایک بیٹا عطا کر دے۔ اللہ سے جناب داؤد نے دعا کی کہ اللہ اس کو ایک بیٹا دے دے۔ جبریل آئے، انہوں نے کہا یا نبی اللہ،
اللہ اس کو بیٹا دینے کو تیار ہے، آپ کی دعا ایکسپٹ ہے، مگر ان سے پوچھئے کہ اگر یہ تیار ہیں تو ٹھیک ہے، کیا کہ یہ لڑکا مر سکتا ہے ٹھیک شادی کے دن؟ اگر ان کو یہ شرط منظور ہے تو ہم ان کو بیٹا دے دیں گے۔ خیر، جناب داؤد نے جو ہے ان دونوں میاں بیوی سے بات کی، بیٹا تو مل جائے گا تم کو، لیکن تمہارا بیٹا شادی والی رات، شب زفاف، جب دلہن گھر میں، بہو تمہارے گھر میں آئے گی تو یہ بیٹا جو ہے وہ انتقال کر جائے گا۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، میاں بیوی نے، کیا کیا جائے؟ تو آخر میں یہ طے کیا کہ بھئی کیا ضروری ہے کہ ہم خود زندہ رہیں لڑکے کی شادی تک؟ ہو سکتا ہے ہم ہی مر جائیں، تو بعد میں جو ہے وہ زندہ رہتا ہے، مرتا ہم سے کیا مطلب ہے؟ کم از کم جب تک زندہ ہیں تب تک تو اولاد کا سکھ بھوگ لیں گے۔ وہ آئے، انہوں نے کہا کہ یا نبی اللہ، ہم کو شرط منظور ہے، ہم کو بیٹا چاہیے۔ خیر، بیٹا ہو گیا، 5 سال کا ہوا، 8 سال کا ہوا، 10 سال کا ہوا، 20 سال کا ہوا۔ کب تک اس کی شادی نہیں کریں گے بھائی بال بچے، ماں باپ؟ آخر میں اس کی شادی کر دی گئی، ایک الگ سے مکان بنا دیا گیا اور اس مکان میں اس کو منتقل کر دیا گیا، دلہن بھی وہیں رخصت ہو کر کے آ گئی۔ اب وہ میاں بیوی جو ہے وہ اپنے کمرے میں گئے۔ یہ ماں باپ اب بیچارے پریشان حال ہے کہ آج اس کی موت کے دن ہے۔ صبح تک انتظار کرتے رہے، اب خبر آتی ہوگی، اب خبر آتی ہوگی، اب خبر آتی ہوگی۔ جب صبح ہو گئے اور کوئی خبر نہیں آئی تو یہ میاں بیوی دونوں آئے لڑکے کے گھر اور انہوں نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، ڈرتے ڈرتے۔ لڑکے نے دروازہ کھولا، کہا بیٹا سب خیریت؟ کہا الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک ہے، شکر ہے خدا کا۔ کوئی پرابلم؟ کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کہا صاحب کمال ہے، نبی خدا نے یہ بات کہی تھی، ایسا کیسے ہو گیا؟ تو وہ لوگ آئے جناب داؤد کے پاس، کہنے لگے یا نبی اللہ، آپ کو یاد ہوگا بہت پہلے ہم لوگوں نے آپ سے ایک دعا کروائی تھی بیٹے کے لیے، اور آپ نے یہ بات کہی تھی کہ شادی والی رات لڑکا مرے گا۔ کہاں؟ کہا وہ شادی ہو گئی اس کی، اور صبح ہم لوگ گئے، وہ ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ، کوئی اس کو دقت نہیں ہے، پرابلم نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ جناب داؤد نے کہا اچھا میں بات کرتا ہوں۔ بات ہوئی، جبریل آئے، ہاں کہیے۔ کہنے لگا بھائی تم نے یہ بتایا تھا اور یہ تو لڑکا زندہ ہے۔ کہا ہاں، اس کو اس وقت دن مرنا تھا، لیکن جب یہ میاں بیوی اپنے حجرے میں گئے اور وہاں اس کمرے میں زن و شوہر کے لیے، میاں بیوی کے لیے، دولہا دلہن کے لیے کھانے وانے کا بڑھیا انتظام کیا گیا تھا کہ اپنا جب آئیں گے تو دونوں کھائیں گے۔ جیسے ہی جو ہے وہ لڑکے نے کھانا سامنے رکھا کہ اب میاں بیوی کھائیں، تب تک اتفاق سے اسی کے حجرے کے بغل سے راستہ جا رہا تھا، ایک فقیر نے آواز دے دی کہ بھیا میں بھوکا ہوں۔ اس لڑکے نے جو خود کھانے جا رہا تھا بیوی کے ساتھ، وہ پورا کھانا جو دلہن کے لیے اور دولہے کے لیے رکھا گیا تھا وہ کھانا لے کے باہر آیا، فقیر کو بلایا، بٹھلایا اس کو اور اپنے سامنے بڑے پیار اور محبت سے کھلایا۔ یہ اس کا اس فقیر کے اوپر توجہ کرنا خدا کو اس قدر پسند آیا، اس قدر پسند آیا کہ اللہ نے اس کی 30 سال عمر اس حادثے کو ٹال دیا۔ اب وہ جو اس کی مین عمر ہے 30 سال، اور وہ پورا انشاءاللہ زندگی گزارے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں خلاصہ پھر اپنی اس پوری گفتگو کا عرض کر دیں کہ موت کی 2 قسمیں ہیں، اجل کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے اجل حتمی اور ایک ہے اجل غیر حتمی۔ اجل حتمی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو ہم کو پیدا کیا، مثلا اگر 80 سال کی عمر دی ہے اور بیچ میں کوئی حادثہ وغیرہ نہیں ہوا تو ہم وہ 80 سال تک زندہ رہ سکتے ہیں، اور جب وہ 80واں پورا ہو جائے گا جو اللہ نے ہمارے، کسی کو پتا تو ہے نہیں کہ اللہ نے کتنی عمر معین کی ہے، جب وہ مکمل ہو جائے گا تو اب قرآن کہتا ہے کہ نہ 1 سیکنڈ آگے ہوگی نہ 1 سیکنڈ پیچھے ہوگی، نہ کوئی دعا کام کرے گی نہ دوا کام کرے گی، کچھ نہیں، اب اس کو مرنا ہے۔ لیکن اس کے بیچ پیدا ہونے سے لے کر کے 80 سال تک کی عمر تک حادثات میں اللہ نے مختار بنایا ہے، ان بندہ مجبور نہیں ہے۔ سانپ کاٹ سکتا ہے، آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، آدمی کے ساتھ اور کوئی حادثات ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ سب ممکن ہے تو اس کے لیے روایات میں ہے صدقہ دو، یہ بلا ٹل سکتی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرو، یہ بلا ٹل سکتی ہے۔ یہاں تک روایت میں ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی عمر 3 سال بچی ہے اور وہ جو ہے وہ
رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو اللہ اس کو 30 سال بڑھا کر کے 33 ایئر کر دیتا ہے۔ بات یہ کہ وہ اجل حتمی، یہ حادثہ ٹل سکتا ہے۔ تو ایک تو جو ہے وہ اس فقرے کے سلسلے میں یہ بات آئی کہ اجل کی 2 قسمیں ہیں۔ اب آئیے میں پھر اس جملے کو دہراتا ہوں، 7ویں صفت جو امام نے متقیوں کی فرمائی ہے، فرماتے ہیں وَلَوْلَا الْأَجَلُ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ یہ اشارہ اس غیر حتمی کی طرف نہیں ہے، اس اجل حتمی کی طرف ہے کہ اگر وہ اجل جو اللہ نے اس کے لیے معین کیا ہے متقی کے لیے تو لم تستقر ارواحہم، تو ان کی روحیں ان کے جسم میں باقی نہ رہتی طرفت عین، پلک جھپکنے کے برابر بھی۔ کیوں؟ یہ خود چلے جاتے، مر جاتے۔ کیوں مر جاتے؟ شوقاً الی الثواب، ثواب کے شوق میں، وخوفاً من العقاب، اور عذاب کے خوف میں۔ تو اب اس فقرے سے ایک دوسری لائن بھی بنتی، وہ اجل والی تو بات ہو گئی، طے ہو گئی کہ اجل کی 2 قسمیں ہیں، ایک اجل حتمی اور ایک اجل غیر حتمی۔ جب اجل حتمی آ جائے گی تو کوئی دعا، کوئی دوا، کوئی خیرات اثر نہیں کرے گی۔ قرآن کہتا ہے لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، نہ ایک لمحہ آگے ہوگی نہ ایک لمحہ پیچھے ہوگی۔ لیکن اس کے بیچ جو ہے وہ جو اجل غیر حتمی ہے وہ صدقے سے رد ہو سکتی ہے، صلہ رحم سے رد ہو سکتی ہے، دعاؤں کے ذریعے رد ہو سکتی ہے۔ یہ ایک طرف۔ دوسری چیز جو اس فقرے سے سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اجل کا وقت معین نہ ہوتا تو ان کی روح ان کے جسم میں نہ ٹھہرتی، شوقاً من الثواب خوفاً من العقاب، ثواب کے شوق میں، عذاب کے خوف میں۔ یہ متقیوں کی صفت میں مولا کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ یعنی جو میری سمجھ میں آیا ہے اس فقرے سے کہ یعنی متقی کی 7ویں صفت یہ ہے کہ نہ یہ اپنے اعمال کی بنیاد پر مطمئن ہوتا ہے کہ ہم کو جنت ہی ملے گی، اور نہ ہی جو ہے وہ یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے مایوس ہوتا ہے کہ ہم جہنم ہی میں جائیں گے۔ یہ درمیان میں ہے، شوقاً من الثواب و خوفاً من العقاب۔ کچھ اس کو ثواب کا شوق ہے اور کچھ اس کو عذاب کا خوف ہے۔ اور صحیح معنی میں جو متقی ہے وہ اسی کا نام ہے کہ آدمی درمیان میں رہے، نہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو اور نہ اپنے اعمال کے اوپر گھمنڈ کرے۔ چنانچہ اسی مضمون کا ایک جملہ ہے جو جناب لقمان نے اپنے فرزند سے ارشاد فرمایا تھا، فرماتے ہیں یا بنی خف اللہ خوفاً۔ تو اب کیا طے ہوا کہ متقی کی 7ویں صفت یہ ہے کہ اس کو اپنے گناہوں کی وجہ سے خوف بھی ہے اور اپنی اطاعت کی وجہ سے اللہ سے امید بھی لگائے ہوئے ہے۔ تو متقی کی 7ویں صفت یہ ہے کہ نہ رحمت الہی سے مایوس ہوتا ہے، نہ جو ہے وہ اپنے اعمال پر گھمنڈ اور غرور کرتا ہے۔ چنانچہ اسی مضمون کی روایت ہے کہ جو جناب لقمان علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، فرماتے ہیں یا بنی خف اللہ خوفاً، بیٹا اللہ سے اس طرح ڈرو کہ لو اتیت اليوم القیامہ ببر الثقلین، کہ اگر تم قیامت میں، یہاں ثقلین سے مراد جن اور انس ہیں۔ ثقل کے معنی بوجھ کے ہیں، وزن کے ہیں۔ وہاں بھی ہے نا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 وزنی چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، یعنی ایک کتاب اور ایک جو ہے وہ اہل بیت۔ یہاں جو ہے ثقلین سے مراد تمام مخلوقات میں سب سے وزنی اور بھاری بھرکم مخلوقات 2 ہیں، ایک کا نام ہے جن اور ایک کا نام ہے انسان۔ تو یہاں ثقلین سے مراد جنات و انسان ہیں۔ فرماتے ہیں بنی خف اللہ خوفاً، بیٹا اللہ سے ڈرتے رہو اتنا کہ لو اتیت یوم القیامہ ببر الثقلین، کہ اگر قیامت میں تم آؤ اور تمہارے نام اعمال میں جنوں اور انسانوں کے برابر بھی تمہارے نام عمل میں لیکی ہو، تب بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ کیا؟ کہ ان یعذبک، اللہ تم کو عذاب کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ ہم لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم کہاں چوکے ہیں، ہم لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم سے غلطی کہاں ہوئی ہے۔ دیکھیے ایک چیز رک کے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا نیک کام کیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن جب ڈیپلی اس کو جانچا جائے گا کل کو قیامت میں تو معلوم یہ ہوا کہ جس کام کو ہم بڑھیا کام سمجھ رہے تھے وہی گڑبڑ ہے۔ میں اس میں آپ کو ایک روایت یہاں رک کر کے اور سنا دیتا ہوں
پھر انشاءاللہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہوں۔ ایک صحابی تھے امام صادق علیہ السلام کے سلام اللہ علیہ، جن کا نام تھا حسین ابن علا۔ ماہ مبارک رمضان ہے، رک کر کے میں یہ بات عرض کرتا چلوں، اس لیے کہ ایک ہفتہ اور ماہ مبارک رمضان کا بچا ہے۔ جو لوگ یہ کر سکتے ہیں کر لیں، اس لیے کہ پیغمبر نے بھی فرمایا تھا کہ بجھاؤ جہنم کی آگ کو مومن کو افطار کروا کے۔ غربا پہ توجہ کرنا چاہیے، فقراء پہ توجہ کرنا چاہیے۔ ماہ مبارک رمضان میں جو ہے وہ اس عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے، کئی گنا ہو جاتا ہے۔ اسی میں ایک روایت ہے، کہتے ہیں کہ خیرکم من اطعم الطعام وافشى السلام صلى والناس نيام۔ تم میں سب سے بڑھیا آدمی وہ ہے کہ جو دوسروں کو کھانا کھلاتا ہو، وافشى السلام، سلام واضح طریقے سے کرتا ہو، صلى والناس نيام، اور نماز پڑھتا ہو اس وقت جب پبلک سو رہی ہوتی ہے، یعنی شاید یہ نماز شب کی طرف اشارہ ہے۔ ہم کو ان کی دونوں سے بحث نہیں، بحث یہاں ہے کہ امام نے کیا فرمایا، خیرکم، تم سے بڑھیا، سب سے بڑھیا آدمی وہ ہے کہ جو اطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہو۔ تو اب اس روایت سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی کیا سمجھ میں ہمارے آیا؟ سب سے بڑھیا آدمی کون ہے؟ جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہو۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، جب عام کھانا کھلانے والے کو یہ کہا گیا ہے کہ سب سے بڑھیا آدمی ہے، تو اگر کوئی شخص روزے دار کو افطار کرواتا ہے اور مرتبہ بڑھ جائے گا۔ اگر کوئی شخص مسافر کو کھانا کھلاتا ہے جس کا کوئی نہیں آگے پیچھے، اور ثواب ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص ایسے مسافر کو کھانا کھلاتا ہے کہ جو مثلا حج کے راستے میں ہے یا کربلا معلیٰ کی زیارت کے راستے میں، کیا کہنا اس کا؟ اب جب یہ بات آپ کے ذہن مبارک میں آ گئی تو اب یہاں کے اوپر آپ کو میں سناتا ہوں۔ یہ حسین ابن علا یہ جا رہے تھے حج کے اوپر۔ حج قدیم زمانوں میں آج کی طرح تو نہیں ہوتا تھا کہ معلوم ہوا صاحب احمد آباد سے بیٹھے اور 4 گھنٹے میں مدینہ منورہ پہنچ گئے، لکھنؤ سے بیٹھے اور 4 گھنٹے میں مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اس زمانے میں لوگ اونٹ سے چلتے تھے، گدھے سے چلتے تھے، گھوڑے سے چلتے تھے، پیدل چلتے تھے۔ تو جیسی جس کی دوری ہے، کوئی ہفتے بھر میں پہنچ رہا ہے، کوئی 15 دن میں پہنچ رہا ہے، کوئی 2 مہینے میں پہنچ رہا ہے، اور راستے میں ظاہر سی بات ہے خطرات بھی ہوتے تھے، تو لوگ اکیلے چلنے کے بجائے 10-10 15-15 20-20 کی ٹولیاں بنا کر کے، قافلے بنا کر کے چلتے تھے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ فرض کیجئے 10 دن راستے میں لگنا ہے، 15 دن راستے میں لگنا ہے، اور 10-10 15-15 لوگ ہیں، تو مستقل تو نہیں چل سکتے ہیں، تو راستے میں رکیں گے، کھانے کی بھی ضرورت ہے، تو اپنے اپنے حساب سے لوگ لے کے چلتے تھے۔ یہ حسین ابن علا جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو ہے وہ چاہنے والوں میں ہے، صحابہ میں ہے، یہ بھی جو ہے وہ اپنے زمانے کے بڑے آدمی تھے، بزنس مین تھے، اچھا خاصا کاروبار تھا، اللہ نے نوازا تھا، اور نوازنے کے ساتھ ساتھ یہ جو دل تھا یہ مذہبی تھا، راہ خدا میں خرچ کرنے کا شوق تھا۔ یہ حج کے لیے چلے۔ حج کے لیے جب چلے تو جو بھی قافلہ رہا ہو، زیادہ اکیلے تو جائیں گے نہیں، 10 آدمی 15 آدمی 20 آدمی، جو بھی ٹولی بن گئی، تو ساتھ میں انہوں نے باورچی رکھ لیا، اور راستے میں جہاں قافلہ رکتا تھا، چونکہ اللہ نے جو ہے حسین بھائی کو اللہ نے نوازا ہے اور کھانا کھلانے کا اتنا ثواب ہے، اور وہ بھی حج کے مسافروں کو، تو راستے میں جہاں قافلہ رکتا تھا بکرا کٹتا تھا، کھانا پکتا تھا، اور سارے مومنین کو حسین بھائی کی طرف سے کھانا چل رہا تھا۔ کتنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ گئے، حج ہو گیا۔ حج کے بعد واپس آئے، پھر یہ مدینہ منورہ امام کے پاس آئے، اور یہ بھی روایت ہے کہ روایت کہتی ہے کہ اپنے حج کو مکمل کرو، تمام الحج لقاء الامام، حج کی تکمیل امام سے ملاقات ہے، امام کی زیارت ہے۔ اسی لیے جو ہے وہ آج بھی ہم لوگوں کے یہاں یہ کہ آدمی اگر حج پہ جائے گا تو مدینے ضرور جائے گا، ائمہ علیہ السلام کی زیارت ضرور کرے گا۔ تو یہ بھی جو ہے وہ حج کے بعد واپس آئے اور امام کی زیارت ہو گئے۔ چھٹے امام کا زمانہ ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی امام کے سامنے آئے، امام نے فرمایا آئیے جناب حسین صاحب، بڑے بکرے کٹے اب کی حج کے سفر میں۔ تو اب ظاہر بات ہے ہم لوگ کتاب پڑھ کے تو نہیں سمجھ سکتے نا کہ یہ امام تعریف کر رہے ہیں یا امام جو ہے وہ ان کو جو کہہ رہے ہیں یہ غلط ہوا۔
لیکن اگلا فقرہ جو حسین نے اپنی، اس لیے کہ کتاب میں لہجہ تو نہیں لکھا، لہجے سے آدمی سمجھ سکتا ہے کہ یہ تعریف ہو رہی ہے یا طنز ہو رہا ہے، لیکن جو اگلا جواب دیا ہے حسین بھائی نے امام کا، اس سے یہ لگا کہ امام کو حسین ابن علا کا اس طرح سے بکرے کاٹنا اور کھانا کھلانا پسند نہیں آیا۔ جیسے ہی امام نے کہا کہ آئیے آئیے حسین صاحب تشریف لائیے، بڑے بکرے کٹے ہیں اب کی تو حج کے سفر میں، حسین نے جلدی سے صفائی دی۔ فرماتے ہیں مولا وما اردت الا اللہ، میرا کوئی مقصد نہیں تھا اس سفر میں جو ہے وہ بکرا کاٹنے کا اور کھانا کھلانے کا سوائے خدا کے۔ اس لیے کہ اکثر ہم لوگ بھی یہ سب کام کرتے ہیں نا، لیکن واہ واہ کے لیے کرتے ہیں، سبحان اللہ کے لیے کرتے ہیں، لوگ کہیں گے صاحب کیا اللہ والا آدمی ہے اس لیے کرتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے امام کا اشارہ ادھر رہا ہو، تو حسین نے جلدی سے صفائی دی، ما اردت الا اللہ، مولا میرا کوئی مقصد نہیں تھا سوائے اللہ کے، میں نے یہ جو سارا کام کیا ہے وہ خدا کے لیے کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ صفائی بتا رہی ہے کہ امام صادق علیہ السلام کو حسین کا یہ کھانا کھلانا پسند نہیں آیا۔ حسین نے جلدی سے صفائی دے دی۔ اب سوال، دو ہی صورت ہے، یا حسین بھائی سچ بول رہے ہیں یا حسین ابن علا جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا کہا حسین ابن علا نے؟ ما اردت الا اللہ، میرا کوئی مقصد نہیں تھا سوائے اللہ کے، میں نے راستے میں کھانا کھلایا خدا کے لیے۔ تو دو ہی صورت ہے نا، یا حسین ابن علا صحیح بول رہے ہیں یا معاذ اللہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اماموں کا حال یہ ہے کہ وہ ہمارے دل کے راز سے واقف ہیں، سب ان کو پتا ہے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، ان سے کہہ دیجئے پیغمبر جو چاہیں کریں، مگر یاد رکھیں اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا رسول دیکھ رہا ہے، والمؤمنون، اور مؤمنین دیکھ رہے ہیں۔ پیغمبر سے بھی روایت ہے کہ ہمارے سامنے تمہارے اعمال پیش ہوتے ہیں، فما کان من حسن ازددت لکم، اگر اعمال اچھے ہیں میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، وما کان من قبیح استغفرت لکم، اور اگر اعمال خراب ہیں میں تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔ یا روایت میں ہے کہ ہر شب جمعہ ہمارے امام جو موجودہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف روح و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، ہمارے اعمال ہر شب جمعہ ہمارے امام کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں۔ اگر اعمال ہمارے اچھے ہیں امام خوش ہوتے ہیں، دعا دیتے ہیں، اگر اعمال ہمارے اچھے نہیں ہیں تو روایت کہتی ہے حضرت گریہ فرماتے ہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، گریہ فرماتے ہیں مگر بد دعا نہیں دیتے، ہمارے لیے دعا فرماتے ہیں کہ اللہ ان کو نیک توفیق عطا فرما۔ تو اگر ایسا ہے کہ یقیناً ایسا ہے تو امام صادق علیہ السلام کو حسین ابن علا کے دل کے راز کا پتہ کہ سچ بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر حسین جھوٹ بول رہے تھے تو امام کو ٹوکنا چاہیے تھا، مجھ سے چھپاؤ گے حسین؟ میں تمہارے دل کے راز سے واقف ہوں، کس مقصد کے لیے تم بکرا کٹوا رہے تھے مجھ کو سب پتہ ہے۔ لیکن امام نے یہ نہیں کہا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح بول رہے ہیں، ورنہ امام ٹوک دیتے۔ جب صحیح کہہ رہے ہیں کہ ما اردت الا اللہ، میں نے واقعاً اللہ کے لیے یہ سب کام کیا تھا، تب امام کو کیوں اعتراض ہے؟ یہی جو میں نے کہا نا، کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام بڑا بڑھیا ہے، لیکن جب باریکی سے جانچ ہو جائے گی تو پتہ چلا کہ وہی خطرناک تھا۔ جب حسین نے کہا کہ ما اردت الا اللہ، میرا کوئی مقصد نہیں تھا بکرا کاٹنے میں کھلانے میں سوائے اللہ کے، امام نے نہیں کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس کا مطلب کہ حسین نے واقعی اللہ کے لیے کیا۔ پھر جب واقعاً اللہ کے لیے کیا پھر امام کو کیوں اعتراض ہے؟ اب میں روایت نہیں، روایت سے جو مطلب سمجھ میں آ رہا ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اپنے الفاظ میں تاکہ بچے بھی سمجھ لیں۔ دیکھیے اس کے پیچھے راز کیا ہے کہ یہ لوگ جو حج پہ گئے ہیں، کوئی آدمی بیچارہ اس میں حسین کے برابر پیسے والا نہیں ہے، غریب آدمی ہے، وہ مثلا بیوی کا زیور بیچ کے گیا ہے، کوئی چیز رہن رکھ کے گیا ہے، وہ کچھ سوکھی بیکھی چیزیں رکھ لی ہیں کہ راستے میں اپنا کھاتے پیتے چلے جائیں گے۔ اب حسین بھائی سب کو کھلا رہے ہیں تو عزت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا۔ جو آدمی وہاں روزانہ آپ کی بریانی کھا رہا ہے اس کو فیل ہو رہا ہے کہ یار حسین بھائی کے پاس پیسہ ہے، وہ خرچ کر رہے ہیں، ہمارے پاس ہوتا تو ہم بھی خرچ کرتے۔ جو امام کا جملہ ہے وہ یہ ہے کہ تم نے کھلایا اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن امام کا جملہ یہ ہے کہ تمہارے کھلانے کی وجہ سے جو غریب لوگ تھے ان کو جو ہے وہ
کمپلیکس کا احساس ہوا۔ امام کا جو جملہ ہے وہ یہ ہے، فرماتے ہیں فَتَقَاصَرَوْا فِي أَنفُسِهِمْ، تمہارے اس بکرا کاٹنے سے، تمہارے اس کھلانے سے جو اس قافلے میں غریب لوگ تھے، فَتَقَاصَرَوْا فِي أَنفُسِهِمْ، ان کو اپنے اندر کمتری کا احساس ہوا۔ مطلب کیا ہوا؟ یار ان کے پاس ہے، یہ کھلا رہے ہیں، ہم روز ان کا کھا رہے ہیں، ہم خود نہیں کھلا سکتے، تو ان کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی۔ کام تمہارا ٹھیک ہے، لیکن یہ 15 مومن تمہارے اس کھلانے کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہوئے۔ تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ جو میری سمجھ میں آیا، میں نے کہا نا عین عبارت نہیں ہے، جو میری سمجھ میں آیا کہ شاید امام کا مطلب یہ ہو کہ تم کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے تم کھلاتے، لیکن تم اعلان کر دیتے مجمع میں کہ بھائی آپ لوگ الگ الگ انتظام مت کیجئے، یہ صاحب ہیں، ان کو ذمہ دار بنا دیا گیا، یہ روزانہ کھانا تیار کریں گے، جس کو جتنا دینا ہو اس میں شامل ہو جائے۔ تو کسی کے پاس 4 آنا ہوتا وہ 4 آنا دے دیتا، کسی کے پاس 10 پیسہ ہوتا وہ 10 پیسہ دیتا، کسی کے پاس 2 روپے ہوتے وہ 2 روپے دیتے، پورا قافلہ مل کے مثلا 10 روپے اکٹھا ہو گئے، 90 روپے تم لگا دیتے، کھانا تیار ہوتا، پبلک کھاتی، کسی کو احساس بھی نہ ہوتا کہ میں ان کا کھا رہا ہوں، ہر آدمی یہ سوچتا کہ میرا بھی لگا ہے، میرا بھی لگا ہے، میرا بھی لگا ہے، احساس کمتری نہ ہوتی۔ اور ظاہر سی بات ہے جس کو ثواب دینا ہے وہ پرسنٹیج جانتا ہے کہ 90 روپیہ کس کا لگا ہے، 1 روپیہ کس کا لگا ہے، 8 آنا کس کا لگا ہے۔ تو ابھی تک حسین ابن علا سمجھ رہے تھے کہ ہم نے کھانا کھلایا، بہت اچھا کام کیا۔ امام نے کہا اچھا کام نہیں ہے، تمہاری وجہ سے لوگوں کو احساس کمتری کا شکار ہوا۔ اسی لیے لقمان نے کیا کہا کہ اے بیٹا چاہے جتنی نیکی لے کے آؤ، وہ روایت اب وہ مکمل کر دوں، وقت دھیرے دھیرے، سوچا تھا کہ آج 2-3 کر لیں گے مگر پھر اسی ایک میں ختم ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں بنی خف اللہ خوفا، اللہ سے ڈرتے رہو، لو اتیت یوم القیامہ ببر الثقلین، اگر قیامت میں تم جنوں اور انسانوں کے برابر بھی نیکی کیوں نہ لے کے آؤ۔ کاہے سے ڈرتے رہو؟ خفت ان یعذبک، یہ ڈرتے رہو کہ اللہ تم کو عذاب کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس بھی مت ہونا۔ پھر فرماتے ہیں ورجو اللہ رجاء، اور اللہ سے امید لگائے رہو، لو وافیت القیامہ باثم الثقلین، اگر قیامت میں جن و انس کے برابر بھی تمہارے کھاتے میں گناہی کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ رجوت ان یغفر اللہ، یہ امید لگائے رہو کہ اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے۔ فقال لہ ابنہ، تو لقمان کا بیٹا ہے نا، کوئی عام آدمی کا تو بیٹا ہے نہیں۔ لقمان کے بیٹے نے کہا یا ابا وکیف اطیق ھذا، یہ کیسے پاسبل ہے؟ ایک دل میں 2 کیفیت کیسے آ سکتی ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ امید بھی لگی رہے، دوسری طرف ڈر بھی لگا رہے، ایک ساتھ ایک ہی وقت میں دل میں یہ 2 چیزیں کیسے آ سکتی ہیں؟ آپ بھی غور کیجئے نا، یا آدمی خوشی ہے یا آدمی مغمومی ہے، دونوں کیسے ہو سکتا ہے؟ وَإِنَّمَا لِي قَلْبٌ وَاحِدٌ، میرے پاس تو ایک دل ہے نا، یا امید ہی لگانے کو کہیے یا خوف ہی کو کہیے۔ فقال لہ لقمان، جناب لقمان نے اپنے فرزند کو جواب دیا بنی لو استخرج قلب المؤمن فشق لوجد فیہ نوران، اگر مومن کے قلب کو نکالا جائے اور اس کو دیکھا جائے تو اس کے اندر 2 نور برابر کا دکھائی دے گا، نور للخوف و نور للرجاء، ایک خوف کا نور ہوگا، ایک امید کا نور ہوگا۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں لو وزن ما رجح احدهما علی الاخر بمثقال ذرۃ، اور اگر اس کو تولا بھی جائے نا تو نہ امید والا نور نہ خوف والا نور کوئی ایک دوسرے پر برابر ہوگا۔ مومن کی یہی صفت ہے، متقی کی 7ویں صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہو اور خدا کی جو ہے وہ اپنے گناہوں پر اترائے بھی نہ، گھمنڈ بھی نہ کرے۔ فمن یؤمن باللہ یصدق ما قال اللہ ومن یصدق ما قال اللہ یفعل ما امر اللہ، اور جو بھی اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے تو جو اللہ کہے گا وہ اس کے اوپر عمل کرے گا۔ تو 7ویں صفت مومن کی کیا ہے کہ اس کے اندر خوف اور امید، یا خوف و رجاء، یہ دونوں برابر سے، ایک طرف یہ ہے کہ اللہ عذاب کر سکتا ہے، یہ بھی ڈر لگا ہوا ہے۔ جب یہ ڈر رہے گا تو آدمی کبھی اپنی کسی نیکی پر گھمنڈ نہیں کرے گا، اترائے گا نہیں۔ اور دوسری طرف اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ بخشنے والا ہے۔ جب یہ امید رہے گی تو آدمی لاکھ گناہگار ہوگا، خدا کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ اسی چیز کو
اسی روایت کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی نقل کیا ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ لقمان نے کیا کہا؟ تو امام نے فرمایا کأن فیہا العجائب، ارے لقمان نے جو بیان کیا اس میں تو بڑی عجیب عجیب باتیں ہیں۔ وَكَانَ أَعْجَبُ مَا كَانَ فِيهَا، اور اس میں سب سے عجیب بات جو لقمان نے اپنے فرزند سے کہی ہے وہ یہ کہ خف اللہ عز وجل خیفتاً، اللہ سے ڈرتے رہو، لو جئتہ ببر الثقلین، اگر جن و انس کے برابر نیکی ہی کیوں نہ لے کے آؤ، لعذبک، ڈرو کہ اللہ عذاب کر سکتا ہے، ورج اللہ رجاء، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، امید لگائے رہنا، کیوں؟ چاہے تم جن و انس کے برابر جو ہے وہ گناہ ہی کیوں لے کے آئے ہو، لرحمک، یہ امید لگاؤ کہ اللہ رحم کر سکتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں قال ابو عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کان ابی یقول، میرے والد فرمایا کرتے تھے کہ انہ لیس من عبد مؤمن الا وفی قلبہ نوران، کوئی مومن ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے دل میں دو طرح کے نور پائے جاتے ہیں، نور و خیفت و نور و رجاء، ایک امید کا نور ہے، دوسرا خوف کا نور ہے۔ لو وزن ھذا لم یزد علی ھذا ولو وزن ھذا لم یزد علی ھذا، وہی والی بات کہ اگر دونوں کو تولا جائے تو نہ یہ بھاری ہوگا نہ یہ بھاری ہوگا۔ تو اب بس اب وقت مکمل ہوتا ہے۔ ساتویں صفت جو مولا فرماتے ہیں اس صفات متقین میں، ساتویں صفت یہ ہے کہ مومن نہ رحمت الہی سے مایوس ہوتا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ اپنے گناہوں پر گھمنڈ کرتا ہے۔ فلولا اجل اللہ الذی، اگر اللہ کی طرف سے موت کا ایک وقت معین نہ ہوتا، لم تستقر ارواحہم فی اجسادہم، تو ان کی روحیں ان کے جسموں میں نہ ٹھہرتی طرفت عین، ایک لمحے کے لیے، شوقا من الثواب، ثواب کے شوق میں، وہ یعنی امید خدا رحیم اور کریم ہے، وخوفا من العقاب، عذاب کے خوف میں۔ آئیے دعا کریں اس ماہ مبارک رمضان میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ لاکھ نیکی کریں۔ خدا ایک دعا ہے، اللہ اکبر، دعائے مکارم الاخلاق، مستحب ہے شب قدر میں پڑھنا اس دعائے مکارم الاخلاق کا۔ اس میں امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں پالنے والے، جتنا پبلک میں میری عزت بڑھتی جائے اسی ریشیو سے مجھ کو اپنے اندر ذلیل کرتے جانا، یعنی دنیا مجھ کو اچھا سمجھے مگر میں اپنے کو اچھا نہ سمجھوں۔ اور اگر آپ یہ دیکھیے جو ہمارے معصومین علیہم السلام ہیں، جن کی زندگی میں گناہ کا تصور تک نہیں ہو سکتا، وہ بھی جب خدا کی بارگاہ میں آتے ہیں تو ان کا عالم کیا ہوتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے لیے ہے وضو کرتے تھے چہرہ زرد پڑ جاتا تھا، امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے ہے نماز میں کھڑے ہوتے تھے حتیٰ کہ بیٹا کنویں میں گر گیا، گھر میں آگ لگ گئی اور لوگ چلاتے رہے، امام متوجہ نہیں ہوئے۔ وجہ کیا ہے؟ وہی اللہ کا خوف اس قدر ہے کہ جب اس کی بارگاہ میں ہے تو اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ پالنے والے تیرے نبی کی اولاد امام صادق نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان میں بخشا نہ جائے پھر پورے سال اس کے بخشے جانے کی کوئی امید نہیں ہے۔ پروردگارہ بحق امیر المؤمنین ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے۔ بس چند جملے مصائب کے اور ختم و دعا۔ روایت کہتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام میدان میں آئے، دشمن کا سپاہی ہے، دشمن کا فوجی ہے، وہ کہتا ہے میں نے اپنی زندگی میں اتنا بہادر آدمی نہیں دیکھا کہ جو ایک بھری دوپہر میں جس کے بھائی، بھتیجے، بھانجے، عزیز، اقربا، اصحاب سب مار دیے گئے ہوں اور وہ خود بھوکا ہو، پیاسا ہو کئی دن کا۔ وہ یزیدی سپاہی کہتا لیکن اس کے باوجود میں نے دیکھا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے تلوار نکالی اور جنگ کرنا شروع کی ہے تو فوجیں بھاگتی تھی اور امام حسین علیہ السلام سے امان طلب کرتی تھی، اور جب یہ بھاگتی تھی تو میرا مولا تڑپ کے کہتا تھا کہاں بھاگ کے جا رہے ہو؟ تم نے میرے اکبر کو مارا ہے۔ کہاں بھاگ کے جا رہے ہو؟ تم نے میرے عباس کو مارا ہے۔ روایت کہتی ہے لڑتے لڑتے مولا
ادھر آ گئے جہاں حضرت عباس کی لاش مبارک پڑی ہوئی تھی۔ جیسے ہی عباس کی لاش پہ نظر پڑی، لجام فرس کھینچ لی، رکے، غور سے حضرت عباس کے جنازے کو دیکھا، فرماتے ہیں بھیا اٹھو، اپنے پیاسے بھائی کی جنگ دیکھو۔ وہاں سے لڑتے لڑتے آ گئے ادھر جہاں اصحاب کے جنازے رکھے تھے، غور سے اصحاب کو دیکھا، فرماتے ہیں اٹھو، اپنے پیاسے باپ کی جنگ دیکھو۔ جب کوئی جواب نہ ملا، اللہ اکبر، تو عجب جملہ امام فرماتے ہیں، غور سے دیکھا اصحاب کے جنازوں کو، فرماتے ہیں یا ابطال الصفا ویا فرسان الحیجا مالی انادیکم فلا تجیبونی، اے میرے شیرو، اے میرے بہادرو، کیا ہو گیا ہے مجھ کو؟ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تمہیں پکارا ہو اور تم نے میری آواز پہ جواب نہ دیا ہو۔ جیسے ہی امام نے یہ جملہ کہا، روایت کہتی ہے کہ لاشیں صحابہ کرام کی تڑپ اٹھی، مطلب شاید یہ تھا مولا موت نے مجبور کر دیا ہے، ورنہ بھلا آپ کی آواز پر ہم جواب نہ دیتے۔ اللہ اکبر، لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا کہ جب آقا سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، زمین پر تشریف لائے۔ روایت کہتی فجلس الشمر علی صدرہ، شمر ملعون جس میں اطہر پہ سوار ہوا، وضرب 12 ضربہ، 12 مرتبہ۔ دیکھیے جانور بھی ذبح کیا جاتا ہے لا تو اس کے بھی اپنے اصول ہیں، اس کا بھی اپنا قانون ہے، گلا سامنے سے کاٹا جاتا ہے، چھری تیز کر لی جاتی ہے، پانی پلا لیا جاتا ہے، لیکن ہائے میرا مولا حسین، فضرب 12 ضربہ، جس میں اطہر پہ سوار ہوا 12 مرتبہ، اور وہ بھی گلا سامنے سے نہیں، پسے گردن سے، کند خنجر، سوکھا گلا۔ کہتے ہیں کہ جب کئی مرتبہ اس نے جو ہے وہ چھری چلائی، گلا جدا نہیں ہوتا تھا۔ تو یہاں دو چیزیں، ایک روایت ہے اور ایک تاریخ۔ تاریخ کہتی ہے انشاءاللہ کربلا جائیے گا، جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے وہ بلندی۔ حضرت زینب اپنے بھائی کا وہ منظر دیکھ رہی تھی، چیخ کے فرمایا یبن سعد ایقتل ابو عبداللہ وانت تنظر الیہ، ارے سعد کے بچے، میرا بھیا ذبح ہو رہا ہے، تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ یہ تو تاریخ کی بات ہے، لیکن ایک چیز ہے جو روایت نے نقل کیا، کیوں؟ اس لیے کہ تاریخ دیکھ نہیں سکتی اس کو، جب دیکھ نہیں سکتی تو لکھ نہیں سکتی۔ اب روایت کہتی ہے کہ جب شمر ملعون گلا جدا کر رہا تھا اور امام کے گلے پر چھری چلا رہا تھا، گلا جدا نہیں ہو رہا تھا، آواز آئی پیغمبر کی، یا علی حسین کی مدد کرو۔ مولا نے کہا یا رسول اللہ قاتل سے تلوار لے کے پھینک دوں؟ فرمایا نہیں، ماں کی روح بیٹے سے لپٹی ہوئی ہے، فاطمہ کو حسین سے الگ کر دو۔ روایت کہتی علی آگے بڑھے، فاطمہ زہرا کو حسین علیہ السلام، خود قاتل شمر کہتا ہے کہ جس وقت میں امام کے سر و تن میں جدائی کر رہا تھا، میرے کانوں میں کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، ولدی ولدی قتلوک شانہ، ہائے میرا لاحل، ہائے میرا حسین، تجھے پیاسا مارا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ خدا ہماری اولاد کو، ہماری ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے، انہیں ہماری نجات کا ذریعہ قرار دے۔ یا اللہ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آقا کے غلاموں میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔